کسی پر غداری یا بغاوت کا الزام لگانا، مقدمے داغنا اور ہتھکڑیاں ڈالنا مجھے کبھی اچھا نہیں لگا۔ کچھ دن پہلے میں نے یہ بات سینیٹ میں کہی تو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے پی ٹی آئی ارکان نے زوردار ڈسک بجائے۔ یہ بھی وجہ کہ سیاست بنیادی طور پر اقتدار کا کھیل ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے جڑے قبیلے کے ہر سیاستدان کی بغل میں اپنے اپنے مفاد کی چھوٹی یا بڑی پوٹلی ضرور دبی ہوتی ہے۔ یہ پوٹلی اسے اپنے دعووں، بلند بانگ نعروں اور اصولوں سے کہیں زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ لیکن کیا غداری یا بغاوت سے قطع نظر اپنی پوٹلی کے تحفظ کے لیے قوم و ملک کے مفاد کو دیو پر لگانے کے عمل کو بھی کوئی نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا کرکٹ کی طرح سیاست کے میدان میں بھی ایسی کوئی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی جس سے بال برابر پاؤں باہر جانے پر نو بال قرار دے دیا جائے؟ پشاور کے المناک سانحے نے پوری قوم کو مضطرب کر دیا ہے، لیکن 100 سے زیادہ شہادتیں عمران خان صاحب کے دل کو موم نہیں کر سکیں۔ سیاست کو ممکنات، مفاہمت اور سمجھوتوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ دروازے کھلے رکھنا ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب کی انا کے فولادی قلعے میں نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کھڑکی اور نہ دریچہ، بلکہ ایک روزن دیوار تک نہیں کہ وہ آنکھ لگا کر دیکھتے کہ اس پشاور پر کیا گزری ہے جس پر 10 برس ان کی حکمرانی رہی۔ کان لگا کر 100 سے زائد شہداء کے پسماندگان کی آہ کا سنتے انہوں نے حکومت کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے موضوع پر بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ یہ قومی مفاد سے انحراف کی تازہ ترین مثال ہے۔ ان کی سیاست ایسی مثالوں سے اٹی پڑی ہے۔ 2014 میں چینی صدر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر پاکستان آ رہے تھے۔ عمران خان سے دست بستہ التماس کی گئی کہ وہ صرف ایک ہفتے کے لیے دھرنا اٹھا لیں۔ چینی صدر کے رخصت ہوتے ہی پھر ابٹے، وہ نہ مانے۔ یہ بغاوت تھی نہ غداری، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا۔ اسے کیا نام دے؟ اسی دھرنے میں عوام الناس کو سول نافرمانی پر اکسایا، بجلی کے بل اور ٹیکس ادا نہ کرنے کی تلقین کی، ہنڈی کے ذریعے لین دین کا فرمان جاری کیا۔ اسے حب الوطنی کی کون سی کسوٹی پر پرکھیں؟ پی ٹی وی حملہ کس زمرے میں آتا ہے؟ تحریک عدم اعتماد کی چاپ سنتے ہی آئی ایم ایف سے رقم وصولی کے فوراً بعد عوام کو فریب دیتے اور معاہدے سے کھلا انحراف کرتے ہوئے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، حالانکہ ان کی حکومت آئی ایم ایف سے معاہدہ کر چکی تھی کہ مجموعی طور پر ہر ماہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف ناراض ہے کر بدک گیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو خان صاحب کی یہ ادا 100 ارب روپے ماہانہ میں پڑ رہی تھی، جو وفاقی حکومت کے مجموعی بجٹ سے دگنی رقم تھی۔ آج حکومت آئی ایم ایف سے رشتہ و تعلق کی رسی میں پڑی ان گاٹھوں کو دانتوں سے کھول رہی ہے جو عمران خان اپنے ہاتھوں سے ڈال گئے۔ محض اپنی پوٹلی کی خاطر قومی خزانے میں نقب لگانے اور ملکی مفاد پر ضربنکاری کی اس واردات کو کیا نام دیا جائے؟ عمران خان کے بقول جنرل باجوہ کرپشن کے محافظ تھے، حکومتی کاموں میں رکھنے ڈال رہے تھے، ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس کے باوجود پہلے 2019 میں 3 سالہ توسیع دی گئی، پھر اپنی پوٹلی کے تحفظ کی شرط پر لامحدود توسیع ملازمت کی پیشکش کر دی۔ اسے اردو لغت میں کیا کہا جائے؟ اقتدار کی ناؤ ڈوبتے دیکھ کر امریکہ سے پنجہ ازمائی سے پاکستان کو کیا ملا؟ آئی ایم ایف کی رگن جہاں جس کے پنجے میں ہے۔ فوجی قیادت کو میر جعفر و میر صادق قرار دینے سے کس کا کلیجہ ٹھنڈا کیا گیا؟ جاں بالب معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آئی ایم ایف سے قطر مذاکرات کے پہلو با پہلو اسلام آباد پر چڑھائی کے اعلان کو کیا کہا جائے؟ 75 برس میں پہلی بار آرمی چیف کی تقرری کو بازاری تماشا بنانے میں کون سا قومی مفاد تھا؟ شوکت ترین کے ذریعے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے خزانہ سے وفاق کو خط لکھوانا کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، حب الوطنی کا کون سا نمونہ تھا؟ نومبر 2022 کے اواخر میں اسلام آباد پر یلغار کا اعلان کر کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کو منسوخ کرانا کس نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ چین کے بارے میں الٹے سیدھے بیانات دے کر سی پیک کی غارت گری کو کیا نام دے؟ اس بیان کی تفسیر کیسے کریں کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت دلانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جاتا؟ ہر روز بلا ناغہ اہل وطن اور ساری دنیا کو یہ پیغام دینا کون سی حب الوطنی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، اس سے دور رہو۔ کبھی استعفے دے کر، کبھی اسمبلیاں توڑ کر سب سے بڑے بحران سے گزرتے پاکستان کو پہم انتشار اور عدم استحکام کا نشانہ بنائے رکھنا کس ترازو میں تولا جائے؟ اور اب دہشت گردی کے خاتمے پر اجماع، سیاست و قیادت کے لیے گھر سے نکلنے پر بھی آمادہ نہیں۔
آپ کو تو جا کر بتانا چاہیے تھا کہ 2 برس قبل کس کے کہنے پر اپنے تحریکن طالبان پاکستان کے ہزاروں فدائین کو افغانستان سے لا کر خیبر پختونخوا میں لا بسایا تھا۔ میں کسی پر بھی غداری اور بغاوت جیسے الزام کے حق میں نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے ان تمام اقدامات و فرمودات اور پہم قومی مفاد سے ٹکراتی ان کی سیاست کو حب الوطنی اور قومی مفادات کی پاسداری کہا جا سکتا ہے؟ کیا قومی و ملکی مفاد پر مسلسل ضربے لگانے کے ناروا عمل کو صرف اس لیے نظر انداز کر دینا چاہیے کہ یہ سب کچھ کرنے والے کا نام عمران خان ہے؟ بغاوت اور غداری نہ صحیح، کیا قومی مفادات سے کھلے انحراف اور حب الوطنی کے درمیان کوئی عالم برزخ بھی ہے؟ کیا کرکٹ کی طرح سیاست کے میدان میں بھی ایسی کوئی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی جس سے بال برابر پاؤں باہر جانے پر نو بال قرار دے دیا جائے؟